بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیکرڈ اسکرپچرس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، مطلب دنیا کے جو ویل نون ریلیجنز ہیں ان کے ہاں جو مقدس کتابیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ابھی تک جو ہے وہ یہودیت کے حوالے سے تورات کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ عیسائیت کے حوالے سے انجیل کے بارے میں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد ایک بڑا مذہب جو ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں جسے ہندوازم کہتے ہیں، ہندو مت کہتے ہیں، ان کا جو مقدس ترین لٹریچر ہے یا قدیم مقدس ترین لٹریچر، اس کو وید کہتے ہیں۔ واو یا دال، وید۔ وید کا لفظ بیسیکلی ود سے بنا ہے، اور ود جو ہے وہ سنسکرت میں دانش مندی کو کہتے ہیں، وزڈم کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ویدوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جہاں آپ کو کوئی حکمت ملتی ہے، دانش مندی ملتی ہے، وزڈم ملتی ہے۔ ویدوں کے رائٹرز کون ہیں اس کے بارے میں کوئی بات یقینی طور پہ مطلب نہیں کی جا سکتی، تقریباً تمام ریسرچرز کا اتفاق ہے۔ ایون کہ اس کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بھی کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 2000 سال قبل مسیح لکھے گئے، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے، ریئلسٹک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ویدوں کو جو لکھنے والے ہیں یہ آرینز ہیں۔ مطلب ہم نے سوشل سٹڈیز میں آرینز کا، آریا جو مطلب ادھر سے سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آئے تھے ہندوستان میں، انڈس ویلی میں، اور ہم سب انہی کی پھر آگے نسل ہیں۔ مطلب جب ہم پیچھے جاتے ہیں نا کہ یہ ہندوستان میں یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی تو یہ سب آریہ تھے نا جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو پیچھے ہم چلتے جائیں تو یہ سب تہذیبیں بیسیکلی پھیلی ہیں میسوپوٹیمیا سے۔ کریڈل آف سویلائزیشن تھا جو کہ دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو زرخیز سرزمین تھی، وہاں سے لوگوں نے پھر آگے جو ہے وہ ہجرت کی ہے، مختلف علاقوں میں جا کے بسے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں جو لوگ آئے ہیں، تو جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہے ہم سب جن لوگوں کی نسل ہیں وہ آریہ کہلاتے ہیں، اور یہ سینٹرل ایشیا سے اٹھے تھے اور یہاں آئے تھے انڈس ویلی کے قریب، یعنی گنگا جمنا جو ہے اس کے درمیان کی جو وادی ہے اس کو انڈس ویلی کہتے ہیں۔ پرانی تہذیبیں ہمیشہ پانی کے قریب جو ہے وہ پنپتی تھیں، تو پانی ایک بیسک نیڈ تھی، اس لیے دریاؤں اور سمندروں کے کنارے بڑے شہر، بڑی تہذیبیں آباد ہوتی تھیں۔ بیسیکلی یہ آرین جو تھے، ان کے ہاں یہ مطلب یہ سارا لٹریچر وغیرہ جو ہے ویدوں کا یہ ڈیولپ ہوا، اس کی کمپائلیشن ہوئی، اور آرینز جو ہے ان کے جو ہمیں ملتے ہیں مطلب ہسٹری کے اندر، وہ تقریباً کوئی 1500 BC، یہ کوئی لگ بھگ یہ ٹائم پیریڈ ہے جب کہ یہ یہاں پہ آئے ہیں، ہندوستان میں آئے ہیں، سینٹرل ایشیا سے، وسط ایشیا سے۔ اور ویدوں کی تاریخ کے بارے میں ہم زیادہ تر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب زیادہ اتھینٹک کول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 1000 سے لے کے 200 BC، یہ تقریباً 800 سالوں میں یہ وید مرتب ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں پیغمبری کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ریلیجس لیڈرشپ کا کانسیپٹ تقریباً ہر مذہب میں ملتا ہے ہمیں۔ جو رسالت کو، پروفیٹہڈ کو نہیں بھی مانتے، ان کے ہاں بھی ریلیجس لیڈرشپ تو ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اگر جو ہے وہ علامہ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، شیخ الاسلام ہیں، اسی طرح سے ایک ہائرارکی ہے، تو ہر مذہب اسی طرح سے، ہندوؤں کے ہاں پنڈت ہیں، سکھوں کے ہاں گرو ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے، اور بدھ مت میں بھکشو ہیں، اور ان کے ہاں بھی بڑا بدھا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ان کے ہاں پنڈت تھے ایک اعتبار سے، جو ان کے ریلیجس لیڈرشپ تھی، ان کے آپ کہہ لیں کہ کچھ خیالات ہیں، مذہبی خیالات ہیں، وہ آرین نیشنز میں سے ہیں، تو ان کو ویدوں کی صورت میں مرتب کیا گیا۔ بیسیکلی وید جو ہے وہ یہ اس کے اندر ہیں، زیادہ تر تقریباً سارے ویدی وہ پوئٹری ہے، مطلب شاعری ہے، اور ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو رگ وید کہتے ہیں، رگ جیسے ہم اردو میں رگ لکھتے ہیں، ہم تو خیر اس کو اور معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 10,000 اشعار پہ مشتمل ہیں، رگ وید۔ تو ان کا جو بیسیکلی جو سبجیکٹ ہے
اس وید کا وہ ان کے ہاں جو خدا ہیں ان خداؤں کی تعریف ہے، مطلب دیوی دیوتاؤں کی تعریفیں، جیسے ہمارے یہاں حمد و ثنا ہوتی ہے اسی طرح ان کے ہاں جو ہے وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کی جو تعریفات ہیں وہ رگ وید کا موضوع ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پرانا وید ہے، یعنی سب سے پہلے مرتب ہوا۔ باقی جو 3 وید ہیں وہ اسی سے نکلے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک یجر وید ہے۔ یجر وید جو ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہے، رگ وید سے، لیکن اس کا جو موضوع ٹاپک ہے وہ ہے رسومات، مطلب ہندو مذہب کی جو رسومات ہیں، جو ریچولز ہیں، وہ اس کا ٹاپک ہے۔ یجر وید، یا جیم را، یجر، بس زیادہ تر سنسکرت کے الفاظ ہیں۔ تیسرا سام وید، سین الف میم، سام وید۔ سام وید جو ہے یہ قربانی کے موقع پہ جو وہ دیوی اور دیوتاؤں کے ہاں جب وہ قربانی دیتے تھے، بعض اوقات انسانوں کو بھی بھیڑ چڑھاتے تھے، تو اس وقت جو بھجن جو گیت گائے جاتے تھے تو وہ سام وید کا موضوع ہے۔ لیکن تاریخی طور پہ اس کی ان کے ہاں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے سام وید کی، مطلب بیسیکلی جو فلاسفی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہندو مذہب کی فلاسفی، وہ بیسیکلی رگ وید کے اندر ہے، یعنی ان کی دیوی اور دیوتاؤں کا تعارف ہے کہ وہ کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ جیسے انہوں نے اسائن کی ہوئی ہیں نا کریکٹرسٹکس، کہ یہ جو ہے یہ ہنومان ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، ہر ایک ان کے ہاں جو بڑا ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے نا، تو اس کی کیا کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہے جو کہ پروٹیکٹر ہے آپ کا، کوئی ایسا ہے جو کہ آپ کا کریٹر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی ایسا ہے جو آپ کو دولت دیتا ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ رگ وید کا موضوع ہے، ان کے خداؤں کی جو صفات۔ چوتھا جو ہے وہ اتھر وید ہے، اتھر، الف اور آگے تھا اور را، اتھر وید۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جادو ٹونے کی باتیں ہیں۔ یہ جادو وادو چونکہ ہندو مذہب میں باقاعدہ ایک مذہبی شاعر کے طور پہ جو ہے شروع سے ہی رہا ہے، ایک گانا بجانا ان کے مذہب کا حصہ رہا ہے، اور اسی طرح جادو ٹونا بھی، کیونکہ بیسیکلی تو دیکھیں نا یہ سارا مذہب ہے کیا، مطلب جسے آپ میتھالوجی کہتے ہیں، دیومالائی قسم کی قصے کہانیاں ہیں، ایک گریک میتھالوجی تھی، ایک ان کی ہے، ہندوؤں کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک بڑا طبقہ ان سے متاثر ہوا، تو تصوف کی کتابوں میں ہمارے ہاں بھی آپ کہیں کہ جی مسلمانوں میں بھی ایک میتھالوجی عام ہو گئی کہ وہ فلاں صوفی صاحب جو ہے وہ کنویں کے کنارے درخت کے اوپر جو ہے وہ 20 سال تک ایک دھاگے کے ساتھ الٹے لٹک کے عبادت کرتے رہے، اور اس قسم کی قصے کہانیاں ہمیں بہت ملتی ہیں۔ تو وہ بیسیکلی یہ ہندوؤں کا انفلوئنس ہے، ان کے ہاں سے یہ دیومالائی قسم کے قصے کہانیاں آئے ہیں ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ، جو ہے انہوں نے کہا جی ہمارے وہ فلاں فلاں یہ کرتے تھے، تو ان کے ہاں جو ویدوں کے کریٹر ہیں، مطلب وید شاعری ہے نا، تو جو شاعر ہیں اس کو رشی کہتے ہیں، راشین یا چھوٹی یا رشی، مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وید، جیسے ہمارے یہاں پیغمبروں کا کانسیپٹ ہے نا، پیغمبروں نے کتابیں دی، یا سکھوں کے یہاں کیا ہے، گرو صاحب نے جو ہے وہ گرنتھ صاحب لکھی ہے، تو ان کے ہاں وہ لکھی تو نہیں تھی بیسیکلی، تو ان کے ورڈ آف وزڈم تھے نا، وہ تو بعد والوں نے مرتب کیے وید، وہ تو اس وقت اقوال ان کے ذریعے تھے، تو وہ نقل ہوتے رہے، بعد میں لوگوں نے ان کو مرتب کر لیا، لیکن یہ کہ ان کو رشی کہتے ہیں، ویدوں کے جو شاعر تھے۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ جو رشی تھے ان کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ان کے ہاں ریلیجس لیڈرشپ تھی، انہوں نے ایسے قصے کہانیاں گھڑے ہیں بہت زیادہ۔ تو ویدوں کے بارے میں ہندوؤں میں مطلب 2 قسم کے کانسیپٹس ہیں، میجورٹی تو یہ کہتی ہے کہ وید ایز اٹ از محفوظ ہیں، لیکن ہندوؤں میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ وید محفوظ نہیں، ان میں تحریف ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ویدوں کے اندر ہمیں توحید کا کانسیپٹ بھی مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے کافی سارے لیکچرز ہیں جس میں انہوں نے ویدوں سے توحید کے کانسیپٹس اٹھائے ہیں، اور وہ موجود بھی ہیں، ایک خدا کا جو تصور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں
بت پرستی بھی موجود ہے ویدوں میں، ایسی بات نہیں ہے کہ بت پرستی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ذاکر نائک صاحب اور اسی طرح کچھ اور مطلب انڈین جو مسلم سکالرز ہیں انہوں نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ بیسیکلی ہندو مت جو ہے یہ بگڑا ہوا مذہب ہے، کسی الہامی مذہب کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ کسی دور میں یہاں پہ جو ہے وہ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں جی ابراہیم کا لفظ سے ہی براہمن کا لفظ نکلا ہے، مطلب ان کا روٹ ورڈ تقریباً سیم ہے، ابراہیم اور براہمن۔ تو یہ براہمن وہ لوگ تھے جو بیسیکلی جو ابراہیمی صحائف تھے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرنے والے لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہر مذہب میں، دین یہودیت میں، عیسائیت کے اندر جو ہے وہ تصورات مسخ ہو گئے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں جو ہے لوگوں نے ان کو تبدیل کر دیا، یعنی محفوظ دین تو صرف آخری دین ہے، دین اسلام ہے، اس سے پہلے تو بگڑ گئے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ کوئی الہامی مذہب تھا جس کو بگاڑ دیا گیا، لیکن ایک دوسری رائے جو زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ یہ الہامی مذہب نہیں تھا، مطلب الہامی مذہب بگڑتا ہے لیکن اتنا نہیں بگڑتا۔ ہم نے یہودیت عیسائیت دیکھی ہے، اتنا فرق نہیں پڑتا۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہاں پہ جو توحید کا کانسیپٹ ہے یہ الہامی مذہب سے مستعار لیا گیا، یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور یہ زیادہ قرینے قیاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھ ازم میں ہمیں یہی چیز ساری نظر آتی ہے کہ جو گرو نانک صاحب تھے وہ مسلمانوں کے ہاں بیٹھتے تھے، ظاہری بات ہے ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر آپ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جو اب ایک نیا جو بھی ایک مذہب پیش کیا، تو اب اس میں ہندوؤں سے بھی وہ انفلوئنس تھے، مسلمانوں سے بھی تھے، اور دونوں کا اثر نظر آتا ہے ان کے مذہب میں۔ جی 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 ایسا ہی ہے، بالکل الہامی سے۔ جی جی ایسا ہی ممکن بھی ہے، دونوں مطلب انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں۔ اصل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یہ کیا سب مذاہب کسی الہامی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں یہ سب مذاہب کسی الہامی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو دوسرا یہ کانسیپٹ پیش ہوا کہ نہیں، یہ بیسیکلی الہامی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے، یعنی کچھ مذاہب ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الہامی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ مذاہب کے اوپر الہامی مذاہب کا اثر ہے، ٹھیک ہے، وہ انفلوئنس ضرور ہے۔ جو کانسیپٹس آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں الہامی مذاہب کے، تو اس سے صاف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں بھی بہت سارے کانسیپٹس ہیں، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، ٹھیک ہے، بدکاری نہ کرو، تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ہاں۔ 10 کمانڈمنٹس جس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں وہاں پہ یہودیت میں، ان کے ہاں بھی احکام عشرہ ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی علم حاصل کرو، اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں۔ بہرحال اسی وجہ سے تو وہ خیر کے وہ جو تصورات ہوتے ہیں، ایک مذہب جو ہے وہ سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور وہ پھیلتا ہے، پروپوگیٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال دونوں انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں۔ تو ایک تو وید ہیں، اور سب سے قدیم ترین مذہبی لٹریچر ہندوازم میں یہی وید ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اپنشد ہے، الف پے اپ نشد، نون شین دال، اپنشد۔ یہ بھی ہندوؤں کے ہاں مطلب مذہبی لٹریچر ہے، بعض تو اس کو ویدوں سے بھی بڑا درجہ دیتے ہیں۔ اپنشد کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر کے قریب بیٹھنا۔ ہندوؤں میں یہ تھا کہ ان کے ہاں معلم ہوتے تھے، تو جو قابل شاگرد ہوتے تھے یا ذہین ہوتے تھے، محنتی ہوتے تھے، جن کا پڑھنے لکھنے کا کوئی ٹیسٹ اور ذوق ہوتا تھا، وہ اپنے استاد کے قریب جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے دائیں بیٹھ گیا، کوئی بائیں بیٹھ گیا، کوئی سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بیسیکلی پھر اپنے استاد کی باتوں کو حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور پھر وہ آگے چلتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے معلم کے قریب بیٹھنا۔ تو یہ اپنشد بیسیکلی وہ جو ان کے ہاں جو رشی تھے، ان کے جو شاگردوں نے ان سے آگے جو چیزیں نقل کی ہیں، اپنے استادوں کی تعلیمات نقل کی ہیں، یہ بیسیکلی وہ ہے اپنشد۔ اپنشد جو ہے ان کا موضوع، ان کے 3 بڑے موضوعات ہیں۔ جیسے قرآن کے موضوعات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرآن میں یہ موضوعات ہیں، تو اپنشد جو ہے ان کی 3 بڑے موضوعات، ایک تو روح ہے، روح کا کانسیپٹ،
کیونکہ اسی وجہ سے تو ان کے یہاں پھر یوگا اور میڈیٹیشن اور مراقبہ یہ ساری چیزیں آئی ہیں. ٹھیک. اور دوسرا خدا کا تصور، خدا کون ہے، کیا ہے، کتنے ہیں، کیسے ہیں. اور تیسرا نیچر، فطرت، یعنی یہ دنیا، خدا، روح اور دنیا، مادہ کیا ہے، میٹر کیا ہے. اگرچہ سائنس کا بھی یہ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ قدیم زمانے میں فلسفے کا موضوع رہا ہے، تو فلسفی بھی بہت سارے مذاہب میں ہمیں ملتی ہے. ہندوازم کو ہم ایک مطلب فلسفیکل ریلیجن کہہ سکتے ہیں، جو ان کے ہاں بیسیکلی شروع سے چلا آ رہا ہے. اپنشد کے بعد جو ہے وہ تیسرا ایک جو ان کے ہاں مذہبی کتابوں میں سے رامائن، اس میں کوئی 48,000 کے قریب اشعار ہیں. بیسیکلی یہ کتاب کا موضوع جو ہے وہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، ہندو مذہب کی تاریخ. جیسے دیکھیں نا، اب اسلام اپنی تاریخ بیان کرتا ہے، اپنے انبیاء کے جو شروع سے حضرت آدم سے لے کے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، تو اسی طرح سے ہر مذہب نے اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کی تاریخیں جو ہے وہ مرتب کی ہیں. تو یہ رام چندر جی جو ان کے ہاں مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے وہ خدا کے درجے میں ان کو پہنچا دیتے ہیں، ان کی لڑائیوں کا ذکر ہے جو انہوں نے سری لنکا کے بادشاہ راون کے ساتھ جو ہے لڑی تھیں اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے. بیوی کا نام ان کا سیتا جی تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف لڑائیوں کا پھر تذکرہ نہیں ہوتا، اس میں پھر مذہب کا ذکر بھی آ جاتا ہے، کلچر کا ذکر بھی آ جاتا ہے. جیسے اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں قرآن مجید میں غزوہ احد کا ذکر ہے، تو وہ صرف ایک تاریخی بیان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائیڈنس بھی تو بنایا. اسی طرح سے یہ جو ان کے ہاں مطلب تاریخی کتابیں محض تاریخی کتابوں کی حیثیت نہیں رکھتی. اس کے بعد ان کے ہاں جو ایک معروف کتاب ہے مہا بھارت، اس میں کوئی 2,15,000 اشعار ہیں. مہا بھارت، اسی سے بھارت کا نام بھارت پڑا. یہ تقریباً کوئی 600 BC میں مرتب کی گئی. تو مہابھارت بیسیکلی ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کا جو ہے وہ نقشہ جو ان کے ایک ریلیجس لیڈر ہیں دیاس جی، انہوں نے اس میں بیان کی. مطلب یہ بھی ایک تاریخی کتاب ہے. تو بیسیکلی یہ 2 خاندان تھے نیشا پور کے، جن میں یہ جنگ تقریباً 18 دن جاری رہی. تو اس جنگ کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بہت ان کے ہاں قصے کہانیاں آ گئیں، افسانی باتیں جسے ہم کہتے ہیں وہ آ گئیں مہابھارت کے اندر. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے جو مطلب اب تو ہندوؤں میں مذہبی کتاب وہی سمجھی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید ہے، ان کے ہاں اس کتاب کا وہی درجہ ہے جسے گیتا کہتے ہیں. پورا نام اس کا بھگوت گیتا ہے. بھگوت بھی کہتے ہیں، آخر میں تا کے ساتھ کچھ دال لکھتے ہیں، بھگوت گیتا یہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ بیسیکلی مہابھارت کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، جز ہے، جس کو علیحدہ کر لیا گیا. لیکن یہ ساری کتابیں جیسے ویدوں سے اپنشد نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اپنشدوں سے پھر مہابھارت نکلی ہے، مہابھارت سے پھر گیتا نکلی ہے، تو یہ اسی طرح سے مطلب اوور لیپ کرتے ہیں ان کے کانسیپٹس. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹس، یعنی وہ اضافے بھی ہو رہے تھے اور پچھلی کتابوں کی انٹرپریٹیشن کر رہی تھی. اسی طرح سے یہ لٹریچر مرتب ہوتا چلا گیا. تو یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ یہ گیتا جو ہے بیسیکلی وہ ایک جنگ کے احوال کا بیان ہے، جس کو کرشن جی نے بیان کیا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے وہ اس میں بہت ساری نصیحتیں بھی آئی ہیں. اور کرشن جی ان کے ہاں اوتار کے درجے میں مانے جاتے ہیں. اوتار سے مراد یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ زمین پہ آتا ہے ہیومن یا اینیمل فارم میں اور 10 مرتبہ آئے گا. تو یہ ہندوؤں کے ہاں اوتار کا کانسیپٹ ہے خدا کے حوالے سے، جسے انکارنیشن کہتے ہیں، کہ خدا کا کسی انسان میں حلول کر جانا. تو گویا خدا ان میں حلول کر گئے تھے کرشن جی میں. تو یہ کوروں اور پانڈووں کے درمیان جنگ ہوئی تھی،
اور اس موقع پہ جو ہے مطلب ایک خیر کے اوپر تھا، ایک گروہ شر کے اوپر تھا. تو کورو یہ خیر کے اوپر تھے، اور ان کا جو سپہ سالار تھا ارجن نام تھا اس کا. تو ارجن نے جب دیکھا کہ پانڈو جو ہیں وہ جو دوسری طرف ہیں ان میں ہمارے بھائی بھی ہیں، مطلب نسبی رشتہ دار، تو یہ لڑنے سے تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوا کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے. تو اس پہ کرشن جی نے پھر جو ہے وہ اس کو نصیحتیں کی اور کہا کہ نہیں، حق کے لیے اگر اپنے بھائیوں کو بھی مارنا پڑے تو مارو. لمبی چوڑی نصیحت، یعنی فلسفہ بیان کیا، یعنی تم خیر کے اوپر ہو، وہ شر کے اوپر ہیں، اور تمہیں یہ لڑائی لڑنی ہے. ہاں، جیسے ہمارے ہاں غزوہ بدر میں ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ بدھ مت ایک بہت بڑا مذہب ہے، خاص طور پہ ہندوستانی مذاہب کے اندر. بدھ مت کا جو مذہبی لٹریچر ہے، ایسے تو بدھ مت کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن سب سے بڑا فرقہ جو ہے ان کے ہاں ہنائنا کہتے ہیں اس کو. ہنائنا جو ہے، انہوں نے بیسیکلی گوتم بدھ کے، یعنی اس مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے گوتم بدھ کے جو خیالات تھے، جو تصورات تھے، ان کو کمپائل کیا. لیکن یہ بھی گوتم بدھ کی وفات کے 450 سال بعد ہوا، مطلب درمیان میں گیپ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ مطلب گوتم بدھ کی خیالات ہیں، یہ بہت مشکل بات ہے. مطلب اس میں تحریفات کے امکانات بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہ اس لیے بھی ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں جو مختلف فرقے بنے ہیں بدھوں کے ہاں، تو یہ مذہبی لٹریچر ان کے ہاں سیم نہیں ہے. یعنی بدھ مت کے تمام فرقوں کے ہاں مقدس کتاب ایک نہیں ہے، مختلف ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزیں بدھ کی طرف منسوب کرتے ہیں. بعض فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں خدا کا کانسیپٹ تھا بدھ کے ہاں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، گوتم بدھا کے ہاں خدا کا کانسیپٹ نہیں تھا. مطلب اتنے فنڈامنٹل جو ہے وہ اختلافات بھی ہیں. لیکن جو ان کے ہاں سب سے بڑا فرقہ ہے ہنائنا، تو ان کی جو مذہبی کتابیں اس کو تی پتاکا کہتے ہیں. تی تا زیر یا تی، یا تری بھی اس کو کہتے ہیں، TRI مطلب ٹرائی سے ہے نا. یہ بیسیکلی 3 کتابیں. پتاکا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ٹوکری کو، یعنی 3 ٹوکریاں ہیں، دانش کی، عقل مندی کی. بیسیکلی یہ 3 کتابیں ہیں جن کو تی پتاکا کا نام دیا گیا. ہاں، ٹرائی پتاکا بھی کہتے ہیں، PITAKA. اور اردو میں کبھی اس کو تی پتاکا کہتے ہیں، کبھی تری پتاکا، یعنی آر کو کبھی سائلنٹ کر دیتے ہیں، کبھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 کتابوں کا جو کہ مجموعہ ہے تی پتاکا ٹوکری کو کہتے ہیں. مطلب اس میں وہ دانش کی باتیں ہیں جو کہ بدھا سے جو ہے وہ نقل کی ان کے فالوورز نے. لیکن یہ بھی مطلب وہ تو زبانی تو نقل ہوتی رہی ہیں ان کے بقول، لیکن کمپائلیشن 450 سال بعد تقریباً ہوئی. جیسے عیسائیوں کے ہاں کونسلیں ہوئی تھیں، ان کے ہاں بھی کونسلیں ہوئی ہیں. تو ان کونسلوں کے نتیجے میں پھر جو ہے یہ لٹریچر سامنے آیا. یعنی انہیں بھی ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ بدھا کی جو تعلیمات ہے وہ ضائع ہو جائیں گی. خاص طور پہ دیکھیں نا، بدھ مت جہاں پیدا ہوا ہے اس سے پہلے ہندو مت یہاں پہ موجود تھا. ٹھیک ہے، بدھا کا جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ تقریباً 500-600 BC بنتا ہے، اور ہندو مت اس سے تقریباً کوئی 1000 سال پہلے سے یہاں پہ موجود تھا، یا 400 سال پہلے تو اس کا مذہبی لٹریچر بھی کمپائل ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ایک یہاں پہ ان کے ساتھ ایک لڑائی تھی ان کی، اور ہندو نہیں چاہ رہے تھے کہ بدھ مت جو ہے یہاں پہ پھیلے، کیونکہ ان کے مذہب کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. تو بہت دفعہ جو ہے وہ جلایا بھی گیا ان کی کتابوں کو، اور مطلب ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا گیا ہندوؤں کی طرف سے. تو بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو پھر کہ ہمارا جو ہے وہ مذہب ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کو مرتب کیا.
تو ان کی جو کتاب ہے اس کے جو بیسیکلی جو موضوعات ہیں بڑے، ایک تو گوتم بدھا جو ہے اس کے ملفوظات ہیں، اس کے مواعظ کہہ لیں، واعظ و نصیحت اس کی، اور مختلف جگہوں پہ جا کے جیسے وہ خطبات دیتا تھا. زیادہ تر اس کے خطبات کا جو موضوع ہوتا تھا وہ یہ ہے ترک دنیا، جسے ہم رہبانیت کہتے ہیں. بیسیکلی بدھ مت تو ہے ہی رہبانیت نا دوسرے الفاظ میں. دوسرا بڑا موضوع جو اس نے، اس کے جیسے ہندوؤں میں پروہت ہوتے تھے، پنڈت ہوتے تھے جو مذہبی رہنما تھے، تو اس نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن مقرر کی کہ پروہتوں نے، پنڈتوں نے، اب وہ پنڈت تو نہیں، وہ بدھ مت میں آ کے وہ بھکشو کہلاتے تھے، تو ان کے لیے اس نے اصول وضع کی کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ نارنجی قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں احرام کی چادریں ہم نے باندھی ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں. اسی طرح سے جو ان کے ہاں مذہبی ہو جاتا ہے تو وہ مطلب شادی وادی نہیں کرتے. اس طرح سے وہ پوری ایک گائیڈ لائن ہے جو کہ اس نے اپنے بھکشوؤں کے لیے مرتب کی. یعنی عوام الناس کے لیے مواعظ ہیں، واعظ و نصیحت ہے کہ انہوں نے کیسے لائف گزارنی ہے، اور جس نے نروان حاصل کرنا ہے، جس نے اپنے آپ کو وہ خانقاہ کے لیے وقف کرنا ہے، مذہب کے لیے وقف کرنا ہے، تو اس نے کیسے لائف گزارنی ہے. تو وہ کماتے کموتے نہیں ہیں، مطلب ان کے ہاں یہی تھا کہ اپنے مذہب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو اور گداگری کرو. مطلب گداگری سے ایک تو تمہارا نفس مرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھوک لگے لوگوں کے دروازوں پہ چلے جاؤ اور وہاں مانگو، کھانا مانگو، جتنا کھانا مل جائے بس اس سے پیٹ بھرو، اور جب تک دوبارہ بھوک نہ لگے اب جا کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرو یا میڈیٹیشن کرو. بیسیکلی ان کی عبادت کیا ہے؟ وہ میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ بدھ مت کے اندر شروع میں مطلب امن کی تعلیمات بہت زیادہ تھی ہندو مت کے مقابلے میں. ہندو مت ایک اگریسو مذہب تھا، ٹھیک ہے، اس کی تعلیمات میں لڑائی بھڑائی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ملتی ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات مذہبی کتابوں میں بھی آپ کو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، لڑائیوں کا تذکرہ. تو مثبت اس کے ریئیکشن میں ابھرا تھا، رد عمل میں، اور وہاں پہ ذات پات کا بھی نظام تھا، ظالمانہ نظام تھا، اس کا بھی جو ہے وہ ایک ریئیکشن تھا گوتم بدھا کے ذہن میں کہ انسانوں کو اس طرح سے تقسیم کر دیا. لیکن یہ ہے کہ بعد میں آ کے خود بدھ مت کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب ہم دیکھیں کہ سری لنکا کے اندر یا برما میں، خاص طور پہ برما کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو اب ظاہری بات ہے یہ سب تو کوئی پازیٹیو نہیں ہے چیز، خاص طور پہ بدھ مت کے حوالے سے. کہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی بہت ہی پیسفل مذہب رہ گیا. اب ایسا نہیں، مطلب اب خود ایگریشن جو ہے وہ ان کے مذہب کا ایک حصہ بن گئی. جو بھی روہنگیا کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بیسیکلی جو ہے وہ 5 قسم کے اصول تھے جو کہ گوتم بدھا نے مرتب کیے تھے اپنے پروہتوں کے لیے. کسی جانور کو قتل نہ کریں، یعنی انسان تو کیا جانور کو بھی قتل نہ کریں، چوری نہ کریں، بدکاری سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اور نشہ آور چیزوں سے بچیں. مطلب شراب ان کے ہاں بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ 3 اور قوانین تھے جو خاص طور پہ پروہتوں کے لیے تھے، عوام کے لیے نہیں، پروہتوں کے لیے تھے، کہ رات کو دیر سے کھانا نہیں کھانا، خوشبو نہیں لگانی، اور زمین کے اوپر نہیں سونا، زمین پہ نہیں سونا، مطلب کسی اونچی جگہ کے اوپر. اس کے بعد سکھ ازم میں، جسے ہم سکھ مت کہتے ہیں، اس کی مذہبی کتابوں میں جو ہے وہ ہمیں گرو گرنتھ صاحب کا تذکرہ ملتا ہے. بیسیکلی سکھوں میں 10 گرو آئے. گرو نانک پہلے تھے، گرو گوبند سنگھ جو ہے وہ آخری تھے. 10 گرو مطلب ان کے جو بڑے لیڈرز تھے. گرو گوبند سنگھ جو ہے یہ 10واں تھا. اس نے آ کے پھر سکھوں کو کہا کہ مطلب ہوتا یہی تھا نا کہ گرو نانک نے اپنا جانشین مقرر کیا، وہ گرو کہلایا سیکنڈ گرو، اس نے اپنا جانشین مقرر کیا، وہ تھرڈ گرو کہلایا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے وہ چل رہا تھا. تو گرو گوبند سنگھ نے کہا کہ میں اب اپنا گرو مقرر نہیں کروں گا، اپنا جانشین مقرر نہیں کروں گا، اب سکھوں کو جانشین کی ضرورت نہیں ہے.
اور اس نے کہا کہ اب جو تمہارا گرو ہے نا قیامت تک کے لیے وہ گرو گرنتھ ہے، یعنی گرنتھ صاحب. اس نے ایک کتاب مرتب کر دی جو 10 گروؤں کی تعلیمات کا جو خلاصہ تھا اس نے کیا کیا، اس کو کمپائل کر دیا ایک کتاب کی صورت میں. اس نے کہا اب سکھوں کو اس سے مطلب رہنمائی لینی چاہیے قیامت تک کے لیے، اب کسی گرو کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کتاب ہی ان کی گرو ہے. گوبند سنگھ، کچھ گووند سنگھ بھی کہتے ہیں اس کو، گووند. یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ اشعار ہیں زیادہ تر. اور جیسے سکھوں کے 5ویں گرو جو ہے، مطلب اس کا ایک بڑا حصہ سکھوں کے 5ویں گرو جو ہے وہ ارجن نے لکھا تھا، ارجن سنگھ نے. اس میں توحید کا کانسیپٹ بھی ہمیں مل جاتا ہے، بت پرستی کے تصورات بھی مل جاتے ہیں گرنتھ صاحب کے اندر، پیغمبری کا کانسیپٹ بھی ہے، رسولوں کا کانسیپٹ، رسالت کا بھی. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ گرو نانک جو ہے صوفیاء کی خدمت میں بھی بیٹھتے تھے، ان کی مجالس میں بھی آتے جاتے رہتے تھے، اور بیسیکلی پیدا ایک ہندو فیملی میں ہوئے تھے، لیکن ہندو مت کی بہت ساری چیزوں سے وہ نالاں تھے. جیسے ان کے ہاں ذات پات کا نظام ہے وہ انہیں پسند نہیں تھا. پھر وہ کہتے تھے اتنے تم نے دیوی دیوتا بنا لیے، بندہ کس کس سے مانگے. یہ چیز جو ہے نا وہ ان کو لاجیکل نہیں معلوم ہوتی تھی. تو وہ مسلمانوں کے ہاں بھی اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے. تو دونوں سے انفلوئنس ہوئی ہے اور انہوں نے ملغوبہ بیسیکلی تیار کیا ہے ہندوازم اور اسلام کا. سکھ مت بیسیکلی ملغوبہ ہے. تو اسلام کے جو فنڈامنٹل بیلیفز ہیں، مطلب اس کے کانسیپٹس آپ کو وہاں ملتے ہیں، رسالت کا، توحید کا، ایون کہ آخرت کا کانسیپٹ. یہ تو بیسیکلی جو ہے تقسیم ہند کے موقع پہ پاکستان اور ہندوستان بنا ہے، تو مطلب ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہندوؤں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جتنا ظلم اور فتنہ فساد انہوں نے برپا کیا ہے، مسلمانوں کا جتنا قتل عام ہوا ہے، ظاہری بات ہے بڑی تعداد میں سکھوں نے کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اپنے کانسیپٹس کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے. مسلمان نہیں ہم کہہ سکتے، نہ ہیں مسلمان، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ملغوبہ ہے ہندو مت اور اسلام کا، تو یہ اپنی فکر میں، سوچ میں، جسے آپ تھاٹ کہتے ہیں، مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے. یعنی عقائد کا جو زیادہ اثر ہے انہوں نے مسلمانوں سے لیا. باقی جو عبادات ہیں، ریچولز ہیں، رسومات ہیں، وہ ہندو مت کی ہیں. جیسے یہ بھی مردے کو جلا دیتے ہیں، شادی بیاہ کے رسومات ہیں اس طرح کے، وہ اسی طرح سے انفلوئنسڈ ہوئے ہیں ہندو سوسائٹی سے. تو یہ اگر مسلمان اس وقت تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو وہ کرتے تو عین ممکن تھا. جیسے بعد میں ان کو بھی عقل آئی گئی، اندرا گاندھی کا جب قتل ہوا اور ان کے جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، تو اب یہ بھی جو ہے وہ اپنے لیے علیحدہ سے تحریک چلانے لگ گئے سکھستان کی. سکھوں کا بھی اپنا ملک ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہندو مت میں اور سکھ ازم میں بہت فرق ہے. عوام الناس کو تو اس وقت سمجھ نہیں آئی نا، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ ظاہری طور پہ رسوم و رواج ایک جیسے ہیں، شاید ہندو مت اور سکھ مت ایک ہی چیز ہے. بیسیکلی فلاسفی تو پیچھے ڈیفرنٹ ہے. سکھ ذات پات کے نظام کو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. سکھ جو ہے وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے، صرف ایک خدا کے قائل ہیں. سکھ ازم بیسیکلی جو ہے وہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں توحید پرست مذہب ہے. باقی یہ ہے کہ سکھوں کے اندر آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی، وہ تو مسلمانوں کے ہاں بھی مل جاتی ہیں، شرکیہ چیزیں. تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اسلام جو ہے وہ کوئی شرک کی تعلیم دیتا ہے. جو پریکٹس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کو ہر چیز، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اسی طرح یہودیت مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، بس ان کے یہاں ایک گروہ تھا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا تھا. باقی ایسا نہیں رہا کبھی بھی کہ یہودیت میں جو ہے وہ یہودی بہت زیادہ توحید پرست ہے، کٹر توحید پرست. جینزم بھی یہاں پہ ہندوستان میں ہی، مطلب انڈیا میں بہت مذاہب پیدا ہوئی، وہیں لوگ تھے نا بیسیکلی. یہ تو ساؤتھ ایشیا گویا کہ ایک طرح سے فیکٹری رہی ہے مذاہب کے پیدا کرنے کے اعتبار سے، خاص طور پہ مین میڈ ریلیجن جنہیں کہتے ہیں.
دیکھیں نا سب یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، یا ساتھ چائنا میں کم ہے، کنفیوشنزم ہے، تاؤزم ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ یہاں پہ پیدا ہوا ہندوستان میں. سکھ ازم یہاں پہ پیدا ہوا، ہندوازم، بدھ ازم، جین ازم. ساتھ پھر ایران میں یہ زوروسٹرینزم پیدا ہوا، مجوسیت جسے ہم کہتے ہیں، دین زرتشت. پھر جاپان میں چلے جائیں، وہ بھی مشرق بن جاتا ہے ایک طرح سے، ایسٹ ہی ہے، وہاں پہ شنٹوازم ہے. جی وہ بھی مکسچر ہی ہے. ہاں تو مذاہب بڑے بڑے جو اس وقت دنیا میں وہ سب یہاں مشرق میں پیدا ہوئے. مشرق میں بھی خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں، اور ساؤتھ ایشیا میں پھر یہ جو انڈو پاک جیسے انڈس کی ویلی کہتے ہیں، جیسے دجلہ اور کیا نام ہے، گنگا جمنا کے درمیان کے جو سرزمین. تو جین ازم جو ہے یہ ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے ان کا تقریباً. جین ازم ہو یا اسی طرح سے جو ہے وہ بدھ ازم ہو، یہ 500 600 BC میں تقریباً یہ مذاہب پیدا ہوئی. اسی طرح وہاں پہ چائنا میں بھی کنفیوشنزم ہے، تاؤزم ہے، اس کے بھی یہی ٹائم پیریڈ ہے، یہی ٹائم لائن. زوروسٹرینزم کے بارے میں بھی جو ایران میں آیا، اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہی کہا کہ یہی ٹائم لائن ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو بہت پیچھے لے گئے، 2000 BC تک لے گئے. تو جین ازم کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں آنگا ہے، الف مد آ نون اور گاف الف گا، آنگا زیادہ تو یہی معروف ہے. پھر میولا ہے، سوترا ہے، اپانگا ہے، لیکن یہ اتنی معروف نہیں ہوئی. پہلی کتاب کو جو ہے وہ زیادہ. جین ازم خیر ہمارے ہاں بھی لاہور میں بھی جین مندر، یہ بیسیکلی ان کی ایک مذہبی جو ہے وہ عبادت گاہ تھی. اگرچہ اب یہ لوگ کم ہیں، صرف ہندوستان میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سختی کی طرف چلے گئے. رہبانیت میں بھی یہ گویا کہ بدھ ازم کا ایک اگلا ورژن تھا. ان کے ہاں تھا نا کہ جانوروں کو قتل نہیں کرنا، یہ کہتے تھے حشرات الارض کو بھی قتل نہیں کرنا. مطلب برسات کے موسم میں یہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور ایون کہ جب یہ سانس لیتے ہیں تو سانس لیتے ہوئے جو ان میں سے زیادہ مذہبی ہیں تو وہ اپنے منہ پہ کپڑا رکھتے ہیں، جیسے ہم ماسک وغیرہ چڑھا لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سانس لینے سے جرمز نہ مر جائیں. ہاں ایسے ہی. تو کسی جانور کو نہیں کھاتے ذبح وغیرہ کر کے، ظاہری بات ہے کیوں کھائیں. زمین پہ نہیں لیٹتے، کوئی چونٹی نیچے نہ آ جائے. وہ جو تھا نا بدھ مت میں بھی کہ زمین پہ نہیں لیٹنا، اس کی مختلف ریزنز تھیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ذی روح جو مخلوق ہے وہ اس کو تم نے قتل نہیں کرنا. تو ان کے یہاں بیسیکلی سب سے بڑی جو چیز جس کے گرد یہ پورا مذہب گھومتا ہے وہ یہ ہے کہ ذی روح کو آپ نے تکلیف نہیں دینی. اور ان کی مذہبی کتابوں کا بھی تقریباً ایک بڑا کانسیپٹ یہی ہے، بڑا موضوع یہی ہے. ان میں سے اکثر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک جھاڑو ہوتا ہے، جب وہ چلتے ہیں نا تو جھاڑو پھیرتے ہیں تاکہ کوئی ذی روح آگے کوئی اشرات اللہ انسیکٹس وغیرہ ہیں تو اس کو دائیں بائیں کر کے پھر چلیں. اب اس وقت ان کی تعداد تقریباً کوئی 7 سے 8 ملین ہوگی. پھر بھی مطلب اچھی خاصی تعداد ہے، 70-80 لاکھ جو ہے، لیکن ہندوستان میں ہے. مطلب ابھی بھی زندہ مذاہب میں سے. تو روح کا کانسیپٹ ان کے ہاں خاص طور پہ جتنے بھی جو جنہیں ہم انڈین جو ہے یا انڈس ویلی کے جو مذاہب کہلاتے ہیں ان سب میں آپ کو روح کا کانسیپٹ بہت ملے گا. اور یہ ان کے کانسیپٹ آپس میں اوور لیپ بھی کرتے ہیں. جیسے آواگان کا جو عقیدہ ہے وہ ہندوؤں میں بھی ہے، بدھوں میں بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے. میڈیٹیشن، مراقبہ ان سب کے ہاں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، وہ ان کے ہاں مطلب ٹرمینالوجی مختلف ہے، کوئی نروان کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کانسیپٹ بیسیکلی وہی ہے کہ آپ نے اپنی روح کو جو ہے وہ اپنے جسم کی قید سے آزاد کروانا ہے. یہ روح جو ہے وہ اس جسم کی قید میں ہے، جب تک اس کی قید میں ہے یہ گناہ گار ہے. تو اس کو آپ نے آزاد کروانے کے لیے پھر کیا میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، یہ مشقیں ہیں، فلاں ہیں، ترک رہبانیت ہے، ترک دنیا ہے، رہبانیت اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں. تو جینزم میں بھی جو ہے وہ کانسیپٹ ہے آخرت کا، جنت جہنم کا تصور ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی روح بوجھل ہو جاتی ہے،
اور وہ 7ویں دوزخ میں گر جاتی ہے. اسی طرح سے اور جنت کے حوالے سے بھی ایسے کانسیپٹس ہیں. اس کے بعد ہی کنفیوشنزم. کنفیوشنز بیسیکلی جو ہے وہ مطلب چائنیز تھے اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 500 BC کے درمیان کا ہے. چائنا میں 2 بڑے مذاہب جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. ایک تاؤازم اور دوسرا کنفیوشنزم. تو مطلب ان مذاہب کی نسبت اپنے فاؤنڈرز کی طرف ہے. کنفیوشنزم اس کے بانی کنفیوشس تھے، ان کا نام تھا، اس لیے اسی وجہ سے معروف ہو گیا. تو تاؤازم کے جو بانی تھے یہ بیسیکلی ان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، انہوں نے ان سے استفادہ بھی کیا. تاؤازم اس سے کچھ پہلے ہے. ٹھیک، کچھ سمجھے کہ 50 سال پہلے تقریباً ان کی وفات ہو گئی تھی کنفیوشس سے. مطلب سیم تقریباً کوئی ٹائم پیریڈ ہے ان کا. یہ دونوں مختلف اوقات میں چائنا کے اسٹیٹ ریلیجن رہے ہیں، تاؤازم اور کنفیوشنزم. کنفیوشنزم زیادہ معروف ہو گیا. اس کی کچھ وجوہات تھی، کچھ ریزنز تھیں. ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ کنفیوشس کی جو تعلیمات تھیں ان کے ہمیں پالیٹکس بہت زیادہ نظر آتی ہے، سیاسیات. مطلب یہ بدھ ازم کا گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بالکل 180 ڈگری میں ایک دوسرا ورژن تھا. یعنی وہاں تو یہ تھا نا کہ ترک دنیا چھوڑ دو. اس نے اپنی بادشاہت کو بھی جو ہے وہ لات ماری، سب کو چھوڑ دیا، محل کو بھی، اور جنگلوں میں جا کے رہبانیت اختیار کر لی. یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ مذہب کا حصہ ہے، سیاست میں حصہ لینا. اور ان کی تعلیمات کا زیادہ تر موضوع حکمران رہے. حکمرانی کیسے کریں، حکمران کیسے ہونے چاہیے، قاضی کیسے ہوں، فیصلہ کیسے کریں، پالیٹکس، سیاسیات، یہ چیزیں جو. تو اس وقت جو ان کا مذہبی لٹریچر ہے وہ بیسیکلی کنفیوشس کے جو ملفوظات ہیں ان کا مجموعہ ہے. لیکن اس میں مذہبی شاعر وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا مذہب چند ریچولز اور عبادات اور دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت، بیسیکلی یہ ایک فلسفی تھی. کنفیوشنزم بیسیکلی ایک فلسفی تھی، اور یہ فلسفی جو ہے وہ سیاسیات اور اخلاقیات، ایتھکس، یہ 2 مطلب بڑے موضوعات تھے ان کی. تو ان کی جو کتاب ہے مذہبی کتاب وہ ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہے. تو مختلف مذہبی کتابیں ہیں، بہت ساری ہیں، ڈھیر ہیں، لیکن ان میں جو زیادہ معروف ہے وہ لن کے نام سے، چینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دانش مندی ہے، اور انٹلیکٹس، اس کا انگریزی میں ترجمہ انٹلیکٹس کیا گیا. یہ ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، چونکہ یہ سب ان کے پیچھے فلسفی تھی تو ان کے معنی اسی قسم کے ہیں، دانش مندی، حکمت، وزڈم، سمجھداری. اسی طرح شوچنگ ایک اور ان کے ہاں مذہبی کتاب ہے، شوچنگ، جو ان کے تاریخی خطابات کے اوپر مشتمل ہے. بس ایک اور ہم دیکھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس کے بعد زوراسٹرینزم ایران کے بڑے مذاہب میں سے ہے، اور ان کا ٹائم پیریڈ بھی تقریباً 600 BC ہے. زرتشت کہتے ہیں ان کے جو بانی ہیں، زرتشت ترجمہ کرتے ہیں. تو زوراسٹرینزم کے اندر جو ہے الہامی مذاہب کے بہت سارے کانسیپٹس ملتے ہیں. مثلا توحید کا کانسیپٹ ہے، خدا ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی دشمن، کوئی دوست، مطلب ہر چیز کا انہوں نے انکار کر دیا. ملائکہ کا کانسیپٹ ہے زوراسٹرینزم میں. جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے. جیسے جب کوئی نیک آدمی کی روح جو ہے اس کے جسم کو چھوڑتی ہے تو وہ بہشت میں پہنچ جاتی ہے، یہ مطلب ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
اور ایک جگہ دوزخ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں تو انہیں دوزخ کے اندر ٹھنڈی ہوائیں، برف، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور عذاب دیں گے. تو یہ سب جو ہے وہ الہامی کانسیپٹس ہیں. پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں. جس میں ان کی کتابوں میں ہے کہ دنیا کا نظام درست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر آئیں. تو ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام اوستا ہے، AVESTA، اوستا. اوستا کے 5 حصے ہیں. پہلے حصے میں جو ہے وہ قربانی کی دعائیں ہیں، یعنی قربانی کا کانسیپٹ تقریباً سب مذاہب میں رہا ہے. دوسری جو گاتھا ہے، جو بیسیکلی ان کے ہاں جو ہے وہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کور ہے ان کی مذہبی کتابوں کا. اس میں جو ہے وہ ان کی دیوی اور دیوتاؤں اور جو خدا ہے، بیسیکلی ان کے ہاں 2 خداؤں کا کانسیپٹ ہے نا، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے. مسخ ہو گیا، توحید کا کانسیپٹ مسخ ہو گیا. بیسیکلی جن لوگوں نے ریسرچ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا جو ان کے ہاں خدا ہے اہورا مزدا، تو برائی کا جو ان کے ہاں خدا ہے وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں ابلیس کا کانسیپٹ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تعلیمات مسخ کر دی گئیں. بیسیکلی انہوں نے دونوں کو خدا نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ دنیا کے اندر خیر پیدا کر رہا ہے اور وہی ہمارے یہاں جو خدا کا کانسیپٹ، اور دوسرے کا کام شر پیدا کرنا ہے. تو اس شر پیدا کرنے کے ان کے الفاظ سے لوگوں نے اس کو کریٹر مان لیا اور بعد میں آنے والوں نے اس کو خالق کا درجہ دے دیا. بیسیکلی وہ اس شر کے جو مطلب جو بھی تھا وہ ابلیس کا کانسیپٹ پیش کرنا چاہ رہے تھے. مجوسی بیسیکلی جو ہے وہ ایران کا مذہب تھا. اب بھی ہمارے یہاں کراچی میں اچھی خاصی تعداد ہے ان کی، مطلب آتش کدے ہوتے ہیں ان کے، جہاں آگ جو ہے وہ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے کیونکہ آگ ان کے یہاں ایک مقدس چیز ہے. اسی طرح شیطانی اور جو خبیث روحیں ہیں شیاطین، ان سے کیسے آپ اللہ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا، جیسے ہمارے حسن المسلم کا کانسیپٹ ہے معوذات، یہ اوستا کے بڑے کانسیپٹس میں سے. اسی طرح ملائکہ کا تذکرہ ہے، ایک بڑا موضوع ہے اوستا کا. اسی طرح جو اہورا مزدا جو خیر کا خدا ہے اس کی حمد و ثنا، اور اس کے چلیں جی اتنا ہی کافی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت